السلام علیکم ناظرین، ARM نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عتیق احمد۔ ناظرین، اس وقت پاکستان ایک ایسی وبا سے نبردآزما ہے جس نے پوری دنیا کی طاقتوں کو، بڑی بڑی ممالک کو جو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے تھے اور ویسے بھی مضبوط تھے، ان سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگر آج ہی آپ دیکھیں تو امریکہ کی جو سرکاری ٹی وی ہے، ان کا میڈیا اس بات کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور غربت کا ایک طوفان جو ہے وہ آنے والا ہے۔ ناظرین، اس صورتحال میں جب کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کے معاشی حالات، اکانومی جو تھے وہ بالکل اس لیول کی نہیں تھی جس طرح کی ان قوموں کی، ان ممالک کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان اس وبا کا کس طرح مقابلہ کر رہا ہے اور سیاسی پارٹیاں کس طرف کھڑی ہوئی ہیں، وہ کیا چاہ رہی ہیں، اس بارے میں ہم تجزیہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، 2010-11 میں پاکستان میں انتہائی شدید سیلاب آیا تھا اور بے شمار لوگ اس سے بے گھر ہوئے تھے، ان کے نقصان ہوئے تھے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مناظر ہیں ابھی بھی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ دونوں پارٹیاں جو تھیں یہ رولنگ پارٹیاں تھیں، یہ اس وقت ملک میں ان کی حکومت تھی، اور غریب کا جو اس وقت استحصال ہوا تھا، کوئی ریلیف نہیں دیا گیا تھا، بلکہ لوگ در بدر تھے اور بالکل ایک علامتی کیمپ لگائے گئے تھے، اور ان علامتی کیمپوں میں بھی اگر کسی جگہ پر وہ آپریشنل بھی تھے، یعنی وہ کارآمد بھی تھے، تو چند دنوں کے بعد وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ معطل کر دی گئیں۔ اور بعض جگہ پر تو جب خادم اعلیٰ جو شہباز شریف صاحب تھے وہ تشریف لے کر جاتے تھے تو اس وقت سارا سیٹ اپ کر دیا جاتا تھا، لیکن جب وہ جاتے تھے واپس، اس کے بعد وہ سیٹ اپ ہٹا دیا جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ کہاں پر کسی کو راشن ملا، کہاں پر کسی کو بھوک سے اس کی بھوک کو ختم کیا گیا۔ اگر کسی نے کچھ کیا تو وہ پاک فوج کا ادارہ تھا۔ اور ناظرین، پاک فوج بھی ایک ادارہ ہے، وہ کوئی حکومت نہیں ہے، وہ سب تک پہنچنا ان کے لیے بھی مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، لیکن حکومت نے لوگوں کو، غریبوں کو کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا تھا۔ ناظرین، غریب پاکستان میں کیوں اس قدر پسا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں کیوں طبقاتی نظام ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے، ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ملک کے لیے سیاست نہیں کرتی بلکہ اقتدار کے لیے سیاست کرتی ہیں۔ آپ دنیا کے جتنے بھی ملک دیکھ لیں، جہاں پر بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں قوموں نے ترقی کی، جہاں ممالک نے ترقی کی، وہاں کے سیاستدان، سیاسی پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ لوگ اپنی سیاست ذاتی اقتدار کے لیے نہیں کرتے بلکہ وہ ملک کے بقا کے لیے سیاست کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ طاقتور قوم میں بن چکی ہیں، ان کی معیشتیں طاقتور ہیں، ان کے افرادی قوت، سب لوگ وہاں پر خوشحال ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے برعکس پاکستان میں جو وبا آئی ہوئی ہے، اس سے بہت زیادہ معاشی نقصان ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں پر بے شمار طبقہ 2 وقت کی روٹی کے لیے انتہائی تگ و دو کے بعد حاصل کرتا تھا، اور کچھ طبقات ایسے بھی تھے جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی۔ اگر میں ایسا کہوں کہ
وزیر اعظم پاکستان کے مطابق 6 کروڑ ایسے لوگ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن ناظرین، سیاسی پارٹیاں پاکستان کی وہ مسلسل پوائنٹ سکورنگ پر لگی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بیانات ہیں، آپ دیکھ لیں کہ گراؤنڈ پر کوئی کام نہیں ہو رہا اور غریبوں کو یہ نہیں ہو رہا. اگر وزیر اعظم نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام شروع کیا تو اس کا مذاق اڑایا گیا، مختلف قسم کے میسیجز بنائے گئے. ناظرین، آج ہم اسی پر بات کر لیتے ہیں، ایک بات پر. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے شروع کیا، ناظرین پاکستان کی تاریخ میں ایسے پروگرام کی اور ایسی شفافیت کے ساتھ جتنی کوشش ہو سکتی تھی انہوں نے کی. اب ہمارے لوکل طور پر بھی ہمارے واٹس ایپ میسیجز میں بھی کہیں آئے ہوں گے، آپ کو بھی سوشل میڈیا پر بھی ایسی بے شمار ویڈیوز ہیں جس میں دکھایا جا رہا ہے جی فلاں بندہ بہت زیادہ امیر تھا، امیر ہے، ذمہ دار ہے، اس کو بھی یہ دیکھیں جی 12,000 روپیہ. ناظرین، اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں قصور ہے تو وہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنا لیول اس قدر گرا لیا ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ وہ پیسے جو ضرورت مندوں کے لیے ہیں، ہم وہ بھی ہتھیانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، حکومت نے ایک کرائیٹیریا رکھا ہے اور وہ سب سے بڑی اس کی شفافیت یہ ہے کہ وہاں پر وہ کرائیٹیریا ایسا رکھا ہے کہ اس میں سفارش نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے. وہ ایک میسیج آتا ہے، اس کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، جو اس پروسیس پہ پورا اترتا ہے وہ اس کو پیسے مل جاتے ہیں. ناظرین، اگر ایک کھربا پتی آدمی ہے، اربا پتی آدمی ہے، جیسا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بے شمار ایسے لوگ تھے جو اربوں پتی تھے، کروڑوں پتی تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم لینا مناسب سمجھا اور وہ سیاسی بنیاد پر ان کو اس پروگرام میں ڈالا گیا. اس کی سب سے بڑی مثال نفیسہ شاہ ہیں پیپلز پارٹی کی، وہ بھی اس پروگرام میں شامل تھی. اب ناظرین دیکھیں، کیا وہ مستحق ہیں؟ ہم یا وہ اپنے آپ سے خود سوال کریں. ناظرین، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، ہماری اخلاقی اقدار کا ایک حصہ ہے کہ ہم لوگ جو پروگرام حکومت نے غریبوں کے لیے شروع کیا ہم اس میں مت حصہ لیں اگر ہم ضرورت مند نہیں ہیں. اس سے کئی لوگوں کا حق مارا جا سکتا ہے. اب ناظرین دیکھیں، ایسی شفافیت کے ساتھ اور ایسے طریقے سے عزت کے ساتھ غریبوں کو آج تک رقم نہیں دی گئی. اب یہ پروگرام کس قدر سرعت میں ہے، یعنی تیزی میں ہے، یا کس قدر سستی میں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ، تاکہ جلدی سے جلدی لوگوں تک رقم پہنچے اور ان کا جو ہے وہ جس برے حالات میں ہیں وہاں سے وہ تھوڑا سا ان کو ریلیف ملے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پروگرام آج تک جو ہے وہ نہیں دیا گیا. لیکن اس پر بھی ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کرتی نظر آ رہی ہیں، اور ستم بلا ستم یہ کہ ہمارا میڈیا بھی اس پر بالکل خاموش ہے. ایک خبر چلا دی جاتی ہے لیکن وہ بھی بہت کم. دیکھیں بھائی، اگر ایک حکومت درست کام کر رہی ہے، وہ جو غلط کر رہی ہے یا جس میں وہ سست ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو کام وہ درست کر رہی ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ میڈیا کا کام ہے رائے عامہ کی تشکیل کرنا. آپ عوام میں، رائے عامہ میں اس بات کو
پھیلائیں کہ یہ حکومت کا واضح اور زبردست اقدام ہے اور اس میں ہماری اخلاقی طور پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم کو نبھانی ہیں کہ ہم نے ضرورت مندوں تک وہ رقم جانے دینی ہے۔ اب بے شمار ٹویٹس ایسی ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اور پیپلز پارٹی کے کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی تو پاکستانی عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملا تھا۔ کیا سیلاب میں جس وقت بے شمار لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے تھے اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا، ان کے بچے بھوکے تھے، وہ خود بھوکے ننگے تھے، ان کے گھروں سے چھت چھن گئی تھی، اس وقت ان لوگوں نے ان کو کیا دیا، کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ لیکن اگر اب حکومت کچھ سوچ و بچار سے کام لے رہی ہے تو اس کو سراہنا چاہیے۔ ہاں، کمزوریاں ضرور ہیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمزوریاں نہیں ہیں، کمزوریاں ہر سسٹم میں موجود ہوتی ہیں کیونکہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اس کو بہتری کے لیے مثبت انداز میں اپنی رائے کا اظہار دینا چاہیے، کمیونیکیٹ کرنی چاہیے اپنی بات اپوزیشن کو کہ یہ کمیاں ہیں، آپ اس کو بہتر کریں، نہ کہ یہ کہ حکومت کے درست اقدام جو ہیں ان پر بھی قدغن لگانی شروع کر دی جائے۔ اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اس سے عوام کا نقصان ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے آج کل جو یہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی میں اور مرکزی حکومت کے درمیان، یہ ملک کے مفاد میں، دیکھیں یہ ان لوگوں کا نقصان نہیں ہے، انہوں نے پھر بھی مرسڈیز میں، لینڈ کروزرز میں اور جہازوں میں، ہیلی کاپٹرز میں بیٹھنا ہے۔ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس ذاتی سیاست کی الزام تراشیوں میں نقصان صرف اور صرف پسی ہوئی غریب عوام کا ہو رہا ہے اور کسی کا نہیں ہو۔ اس لیے ناظرین، اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی اپنی سیاست بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جو رولنگ پارٹی ہے اس کو دیکھا جائے، وہاں پر بھی عجیب قسم کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت میں باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں سے بھی، اس اینڈ سے بھی ہو رہی ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عوام تک کمیونیکیٹ کر کے جو ہے وہ اپنی باتیں جو ہیں وہ پہنچائی جائیں، یعنی اپنی جو اچیومنٹس ہیں، کامیابیاں ہیں، وہ بیان کی جائیں، نہ کہ سندھ حکومت کی بیان کی جائیں۔ حالانکہ کسی نہ کسی اینڈ پہ سندھ حکومت نے بھی کچھ کام کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کام نہیں کیا، انہوں نے کسی اینڈ پر کام کیا ہے۔ ہاں، غلطی یہاں پر وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم آہنگی کے ساتھ، وفاق کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ اگر ایک فیصلے میں وہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول والی میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں یا قومی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں، وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، عسکری قیادت کے درمیان موجود سب آن بورڈ ہو کر فیصلے کرتے ہیں، اگر وہاں پر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر اختلافی نوٹ کی شکل میں ان کو پیش کرنا چاہیے، دلائل دینے چاہیے، اور ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ملک، ایک پالیسی اور ایک ہی ہم آپس میں بھائی بن کے، ایک ہی بھائی بن کے ہم جو ہے ان مسائل کا حل نکالیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس کے برعکس الزام تراشی، ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے حکومت پر تنقید کر رہی ہے۔ دیکھیں کیسز میں جکڑے پڑے ہیں اس وقت، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی والے ہیں، ان کا جو چیئرمین ہے، شریک چیئرمین زرداری صاحب، وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، ملک کے مفاد میں نہیں بلکہ اپنی فیس سیونگ کے لیے۔
تو یہ منظرنامہ ہے پاکستان کی اس وقت سیاست کا، جو کہ خطرناک ہے۔ ناظرین، ہم بار بار فوج کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فوج یہ کر دیا، فوج نے یہ کر دیا۔ ناظرین، جب ایسے لوپ ہولز ہوں گے، ایسی خامیاں ہوں گی ہمارے اندر، ہمارے سیاسی ڈھانچے میں، اس وقت جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو لامحالہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ انٹرفیئر کریں۔ لیکن اگر سیاسی قوتیں اپنی ڈیلیورنس دینے شروع کر دیں اور عوام کے اندر مقبول ہونا شروع کر دیں، اس وقت جیسے حکومت نے غریب کا سوچا ہے اور پالیسی بنا رہی ہے، ہاں اس میں کمیاں ضرور ہیں، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے حکومتیں اس لیول تک نہیں پہنچی تھیں، اور آج سیاسی منظرنامے کے مطابق وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے حکومت کے اچھے اقدامات کی تعریف کرنے کی بجائے ساری ناکامیوں اور خامیوں کا ملبہ جو ہے، یہاں تک کہ کرونا وائرس کے پھیلانے کا سبب بھی وہ مرکزی حکومت کو قرار دے رہی ہے، جو کہ آئندہ مستقبل کے لیے غریب کے لیے، کیونکہ ان ساری لڑائیوں میں غریب کا نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے، اور ان پارٹیوں کی کریڈیبلٹی کے لیے بھی یہ سازگار نہیں ہے کہ ان پاکستانی حالات میں اس وقت میں وہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کا وہ نظریہ لے کر آگے چلیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا تجزیہ اچھا لگا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ روز آپ کی خدمت میں اندر کی خبریں اور ایسے سیر حاصل تجزیے لے کر پیش ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔